بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر منور حسین آپ کی خدمت میں۔ رات ایک بار پھر امریکہ نے بھرپور حملے کیے ایران کے مختلف علاقوں کے اوپر، جس میں شامل ہیں بندر عباس، چابہار، کونارک، لاوان، سرک۔ اور رابرٹ پیپ کے مطابق یہ وہ مقامات ہیں جہاں پہ ایران کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہیں، ان کے ہیڈ کوارٹرز ہیں اور اینٹی شپ میزائل سسٹم ہے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے تاکہ سرک اور کارک آئی لینڈ کو اپنے قبضے میں لیا جا سکے۔ ریٹیلیشن کے اندر ایران نے امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا، جس میں بحرین ہے، کویت ہے، اردن ہے اور قطر ہے۔ یہ معاملہ سارا شروع ہوتا ہے جب ایران دو ویسلز کے اوپر وارننگ جاری کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ جب پیچھے نہیں ہٹتے عمانی لین اسٹیٹ آف ہرمز کے اندر، تو ایران ان پہ حملہ کر دیتا ہے، جس کے ریئیکشن میں کل سے امریکہ حملے کر رہا ہے، یہاں تک کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ کہنا پڑا کہ اب میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ از اوور۔ لیکن آدھے گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا کہ جو بیچ میں صلح کروانے والے ہیں، اگر وہ چاہیں تو بات چیت کا آغاز دوبارہ ہو سکتا ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تقریباً رات کو دیر سے ایک اور دعویٰ کیا، اور انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ جناب ایران کو ہم نے اتنا مارا ہے کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی طرف پلٹ کے جایا جائے، اور وہ بہت بری طرح سے انہیں اس ایم او یو کی ضرورت ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ڈیل کو آنر کریں گے؟ یہ ان کا بڑا سیریس قسم کا پرابلم ہے۔ اس کے ریئیکشن کے اندر محمد باقر غالیباف، جو کہ اسپیکر ہیں ایران کے، انہوں نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ابھی تک یہ نہیں سمجھا کہ دھونس اور وعدوں سے مکرنا اب سزا کے بغیر نہیں رہے گا۔ مجھے واضح کرنے دو، جو بھی حملہ کرے گا اسے سزا دی جائے گی۔ غیر ضروری ہنگامہ برپا نہ کریں، ورنہ آپ مزید گہرائی میں ڈوب جائیں گے۔ آبنائے ہرمز کو صرف ایرانی انتظامات سے کھولا جائے گا، امریکی دھمکیوں سے نہیں۔ اب اس ساری صورتحال میں جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ امریکہ کے سیاستدان ہیں، ڈیموکریٹس ہیں، لیفٹسٹ ہیں، انہوں نے بھی ایک بیان جاری کیا، اور وہ بیان انتہائی انٹرسٹنگ ہے۔ اس بیان سے پہلے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایران کے اندر مختلف شہروں کے اندر جو لیول آف الرٹ ہے اسے کافی ہائی کر دیا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کے حوالے سے، تیاری کے حوالے سے اپنی تیاری میں مکمل طور پہ تیار بیٹھیں، تاکہ اگر کوئی اس طرح کا حملہ ہوتا ہے تو اس کا جواب دیں، اور ان یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایران کے اوپر دوبارہ حملے ہو سکتے ہیں۔ برنی سینڈر، جو کہ لیفٹسٹ سینیٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آفٹر گیٹنگ the United States into a war based on lies, Trump has now declared the ceasefire with Iran over after less than a month. Restarting his reckless war with Iran won't make America stronger. It will cost more lives and waste more taxpayer dollars. ریئیکشن اندر سے آنا شروع ہو گیا ہے اس حوالے سے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جنگ کی دوبارہ آغاز جو ہے، یا ٹینشن کا جو دوبارہ آغاز ہے، اس میں غلطی کس کی ہے؟ ایک بیانیہ یہ آ رہا ہے کہ اس میں غلطی ایران کی ہے۔ ایران کی غلطی اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ ایران اور عرب ممالک کے درمیان میں، جس میں قطر اور سعودی عرب، تعلقات بہت اچھے، اور اس کے ساتھ سعودی عرب اور قطر نے بڑی بھرپور ایفرٹ ڈالی کہ یہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ قائم ہو جائے۔ یہاں تک کہ قطر نے اپنے ذاتی فارم ہاؤس کے اندر سوئٹزرلینڈ کے اندر بات چیت کروائی، جس میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی شرکت کی، اور قطر نے ہی جو ایران کے فریز ایسٹس ہیں وہ ایران کو واپس کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ جو ایران کا موقف ہے وہ جناب یہ ہے کہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا جو آرٹیکل 5 ہے، جس میں اسٹیٹ آف ہرمز کا جو لین، ایرانی لین ہے، وہی استعمال ہوگی، ایران ہی اسے آپریٹ کرے گا، البتہ ایران اس پہ ٹول وصول نہیں کرے گا، اور شپمنٹ کی جو موومنٹ ہے اس میں رکاوٹ پیدا نہیں کرے گا۔ لیکن ایران کا کہنا ہے پھر نئی لین بنانے کی ضرورت کیا تھی، اور نئی لین سے پھر گزرنے کی کیا ضرورت تھی جب وارننگ جاری کر دی گئی، اور پھر اس میں امریکہ اس کی نیوی کو اسے کیوں ایسکورٹ کر رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے علاوہ لبنان کے کیس میں بھی بہت سیریس قسم کی وائلیشن ہے۔ اب لبنان کے کیس پہ جب میں آتا ہوں تو انٹرسٹنگلی امریکہ کے اندر جو ڈبیٹ چل رہی ہے لبنان کے مسئلے پہ، جو اسرائیل بار بار حملے کر رہا ہے، اور اسرائیل صرف لبنان پہ نہیں، صدرن سیریا کے اوپر بھی حملہ آور ہوا۔ ابھی ریسنٹلی سیریا کے پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بڑی اچھی ملاقات ہوئی نیٹو سربراہ اجلاس کے دوران، جس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ جتنے بھی سینکشنز ہیں ان کو ہم سیریا کے اوپر سے اٹھاتے ہیں، اور پھر یہ جو بینکنگ سسٹم کے ذریعے لنک اپ ہونا ہے اس سے سیریا کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس سے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس ساری صورتحال میں
کہ وہ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ سیریا انٹروین کرے گا لبنان میں اور جو لبنان کی ملیشیا ہے اسے وہ سزا دے گا. اب اس سارے معاملے پہ خود امریکہ کے ایکس چیف اسٹاف جو ہیں وہ کیا بات کریں یہ سنیے. A generational problem under 30. I don't know if you saw this, but there's a poll out today. Mandani is more popular with American Jews than your prime minister. I want that to sink in and understand and get your head around where this is. This isn't, oh, we have a dispute. What has happened and the way the prime minister, in my view, has conducted Israel's both national security, not just this war, it's national security overall, has led Israel into a dead end and has put the alliance at a tipping point. Today, Israel is a pariah. Israel's lost the United States, it's lost Europe, and you picked up Somaliland. As my mother would say, such a deal. اب آپ نے سنا کہ اسرائیل کے بارے میں وائٹ ہاؤس کے جو ایکس اسٹاف آفیسر ہیں جن کا نام ہے رحم ایمینول، وہ کہتے ہیں کہ یہ جنریشنل پرابلم آ گیا ہے خود یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ میں اسرائیل کے حوالے سے، اور جو اسرائیل کی اس وقت پالیسی ہے اس نے اسرائیل کو نقصان پہنچایا ہے، اور اسرائیل نے اپنے قریبی ساتھیوں کو چھوڑ کے صومالی لینڈ کو اڈاپٹ کرنا پڑا ہے. یہ ہے اسرائیل کی، اور یہی معاملہ انڈیا کے ساتھ بھی. اب انڈیا کے حوالے سے آپ دیکھیے جو اس وقت رپورٹ آ رہی ہیں خود امریکہ اور کینیڈا اور برطانیہ سے، بشنوئی گینگ احمد آباد کے جیل سے آپریٹ کر رہا ہے، نجار کے قتل کے اندر بھی یہ ملوث رہے، پنو کو ٹارگٹ کرنے میں بھی یہ رہے ہیں، اس کے علاوہ بتا خوری اور نارکوٹکس کا کاروبار بھی یہ کر رہے ہیں جیل سے بیٹھ کے. تو جیل سے بیٹھ کے جب تک وہاں کی رجیم کی سپورٹ نہ ہو، انٹیلیجنس ایجنسیز کی سپورٹ نہ ہو، یہ تو ممکن نہیں ہے. تو یہ کس طرح سے وہ کاروائی جیل سے بیٹھ کر دنیا میں قتل و غارت کروا رہے ہیں، اور وہ بھی امریکہ میں، سو کال جو ان کے اپنے دوست ہیں انہی کے خلاف اب اس پہ کاروائی ہونا شروع ہو گئی. تو یہ دونوں ممالک نے جو ایک روگ بیہیویئر اڈاپٹ کیا ہے جس کا نتائج آپ کے سامنے ہیں کہ وہ اپنے جو سیکیورٹی انٹرسٹ ہیں، اپنے جو فرینڈز ہیں، ان کو کھوتے چلے جا رہے ہیں. اس حوالے سے جو ترکی ہے، ترکی نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ایران اور امریکہ کے درمیان میں. اس حوالے سے خود لنڈسی گرام جو کہ اسرائیل کے بہت زیادہ قریب ہیں، ترکی کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں یہ بھی سنیے ذرا. Pushback in Congress, to be honest with you. Turkey's relationship with Israel probably not very helpful in Congress, but having said that, it's a great ally, only Muslim nation in NATO. I think that's very important. Got a great military. I like it. You know, the F-16s that you fly were made in South Carolina, so I'm very familiar with your pilots and your air crews. You have very good military, and انہوں نے کہا اسرائیل کے ساتھ ترکی کے تعلقات زیادہ ہیلپفل نہیں ہے، لیکن ہمارا گریٹ الائی ہے، اچھا دوست ہے، مسلم کنٹری ہے، اور مسلم کنٹری میجورٹی میں بڑی مضبوط ملک ملیٹیرلی، اگر وہ نیٹو کا حصہ ہے تو اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اس کو ہم بہتر سمجھتے ہیں. امریکہ ایران کے حوالے سے جو میری نظر میں نہیں سمجھ پایا وہ اس کا سپر اسٹرکچر ہے. اب ایک چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں، اللہ کرے اس میں آپ کو نظر آ جائے، چونکہ میرے پاس ایڈٹ کا ٹائم نہیں ہے کہ میں ایڈٹ کر کے آپ کو دکھاؤں، جس میں ایک ایرانی بچے کے جذبات کیا ہیں جب وہ آیت اللہ خامنئی کی تصویر کو دیکھتا ہے، وہ کیس کیا کرتا ہے، یہ دیکھیے ذرا. اب یہ اس محبت کو آپ کیسے نکال سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ تو ہم رجیم چینج کر لیں گے، حملہ کریں گے تو ان کی لیڈرشپ اڑا دی جائے گی، ایسکیلیشن لیٹر کے اوپر ہمارا کنٹرول ہوگا تو ہم جناب ایسی کی تیسی پھیر دیں گے، ہم تو دنیا کی اس وقت بھی بڑی طاقت ہیں. آپ کو سمجھنا چاہیے جہاں پہ سوشل کوہیسونیس اینڈ یونٹی ہے، جس کا کلچر اور تاریخ ریزسٹنس سے بھرا ہوا ہے، جنہوں نے 8 سال عراق کے ساتھ ٹف لڑائی کی، جس کے پیچھے آپ بھی کھڑے تھے، یورپ بھی کھڑا تھا، پورا عرب ورلڈ کھڑا تھا، جس کے اوپر آپ نے 45-47 سال سینکشنز عائد کیے ہیں، اس کو آپ کیسے جھکا سکتے ہیں؟ تو معاملہ اصل میں یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو سپر اسٹرکچر ہے ایران کا، اس کو سمجھنے سے ہمارے دوست قاصر نظر آ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو پاکستان نے اتنی ایفرٹس ڈالی ہیں کہ مل کے آگے چلا جائے، اس خطے میں امن ہو، بیکاز ہمارے اپنے بھی اسٹریٹجک مفادات ہیں. آرٹیکل جو 40 ہے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا، وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ پاکستان ایک امن کے لیے کاوشیں ڈالے، قریبی اور اچھے تعلقات رکھے مسلم دنیا کے ساتھ.
پاکستان میں ایک بڑا خطرناک نیریٹو ہے کہ پاکستان کو GCC ممالک کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. میں نے کچھ ایمبیسڈرز کو سنا ہے. پرابلم یہ ہے کہ آرٹیکل 40 یہ کہتا ہے کہ سارے مسلم ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے. آپ کے بارڈر سیکیورٹی ایشوز اور اکنامک ایشوز ایران کے ساتھ بھی ہیں, آپ کے اسٹریٹجک اور اکنامک اور سیکیورٹی انٹرسٹ سعودی عرب کے ساتھ بھی ہیں, اور باقی GCC ممالک میں جیسے قطر وغیرہ ہے وہ بھی, اس کے ساتھ بھی قربتیں بڑھ رہی ہیں. باقی کچھ ایسے ممالک بھی تو ہیں نا جو بلوچستان کے اندر پرابلم کریٹ کھڑے ہیں, دوسرے کیمپ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. اور جو کچھ اس وقت پاکستان کے اندر بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے, جو کچھ پاکستان کے KPK کے اندر ہو رہا ہے, وہ اس کے اندر کون ملوث ہے؟ کس سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اتنی جو قربانیاں ہم دے رہے ہیں, تو یہ کہنا کہ سارے GCC ممالک کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اچھے تعلقات پاکستان کوشش کرے گا. بیکاز ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی 4 C's پالیسیز ہیں: کوآرڈینیشن, کوآپریشن, کنیکٹیوٹی اینڈ کاؤنٹر بیلنسنگ. کاؤنٹر بیلنسنگ ویزا وی انڈیا, اور پھر اب افغانستان اور اسرائیل کو بھی ڈال لیجئے, اور کنیکٹیوٹی ان دا ریجن فار دا پراسپیرٹی, coordination with all key members in the region and beyond the region, cooperation with the strategic partners like China, like Saudi Arab, like Turkey. تو ہمیں اسی کو لے کے آگے جانا ہے, بجائے یہ کہ ہم کہیں کہ نہیں ہمیں کسی ایک کا حصہ بننا چاہیے. وہ پاکستان کے انٹرسٹ کو کبھی بھی صرف نہیں کرے گا, کیونکہ پاکستان کی جو پبلک اوپینین ہے وہ کچھ اس وقت اور نظر آ رہی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم چاہتے ہیں کہ GCC ممالک کے اندر جتنے مسلم برادر ممالک ہیں جنہوں نے ترقی کی ہے, وہ ترقی برقرار رہے, وہ آگے ترقی کریں. پاکستان کی تو کنٹریبیوشنز ہیں, خود UAE کے اندر پاکستان کی بڑی کنٹریبیوشنز ہیں, لیکن ان کی اپنی جو پالیسیز ہیں وہ ان کو گہرے کھائی کی طرف لے جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے. جناب اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ مختلف سائرنز ایران کے اندر بجنا شروع ہو گئے ہیں. سٹیزنز کو کہا ہے کہ جناب آپ محفوظ مقامات کے اندر رہیے, اپنی حفاظت کیجئے, سیف پلیسز پہ رہیے, اپنے گھر کے اندر رہیے, غیر ضروری طور پہ آپ لوگ باہر نہ نکلیں. اگلی خبر جناب ایران سے ہٹ کے ذرا یہ کر لیتے ہیں کہ بنگلہ دیش سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے, اور خبر یہ آ رہی ہے کہ جناب پاکستان, ترکش اور چائنیز جو ویپنز ہیں ان کو اب کنسیڈر کیا جا رہا ہے, ایویلویٹ کیا جا رہا ہے بنگلہ دیش کے اندر. بیکاز $7 بلین کے بنگلہ دیش ویپن خرید رہا ہے, بیکاز بنگلہ دیش کے بارڈر پہ انڈیا نے اپنی فورسز کو جمع کرنا شروع کر دیا ہے. دوسری جناب خبر یہ ہے جو رابرٹ پیپ نے تقریباً 9 سے 10 گھنٹے پہلے دی, جس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ غور کریں اسٹریٹ آف ہرمز میں جو ٹریفکنگ ہو رہی ہے, تو جو ٹریفکنگ عمان کے لین پہ ہو رہی ہے وہ نشانہ بننے کی وجہ سے اب پیچھے ہٹ گئی, اور ساری ٹریفکنگ مور دین 90% ایرانی لین سے ہونا شروع ہو گئی ہے. اس کے علاوہ جناب ایک خبر جناب اور آ رہی ہے, اور وہ خبر ہے اللہ آپ کا بھلا کرے, کبھی کبھی میرا موبائل پرابلم بھی کر جاتا ہے. یہ خبر جناب یہ ہے کہ وائس پریزیڈنٹ JD وینس جو اس جنگ کے مکمل طور پہ خلاف تھے, انہوں نے بڑی ایک امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ ڈیل از ویری سمپل, اف دے شوٹ ایٹ شپس وی آر گوئنگ ٹو ناک دا ہیل آؤٹ آف دیم. ان کا کہنا ہے کہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اگر آپ اس کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی جس کے اندر یہ طے تھا کہ آپ شپس کے اوپر حملہ نہیں کریں گے, اور اگر آپ حملہ کریں گے تو پھر ہم اس کے نتیجے میں ریٹیلیٹ کریں گے. یہ امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ JD وینس جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اینٹائی وار ہیں. ایک طرف مارکو روبیو اور پیٹ ہیکسٹ ہے جن کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سائڈ پہ کیا ہوا ہے, دوسری طرف JD وینس صاحب ہیں, ان کا بڑا کنسٹرکٹیو پازیٹیو کردار رہا ہے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے. اور بہرحال الائز کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بہت سارے نکات ہیں, اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ جو پالیسیز ہیں وہ آپ کے آنے والے دنوں پہ آپ کے امیج کے اوپر, آپ کے اکنامک, پولیٹیکل اینڈ سیکیورٹی انٹرسٹ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. تو لہٰذا ریویو کرنے کی ضرورت ہے سارے ممالک کو, امریکہ کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو انٹرنیشنل سسٹم ہے اس میں امریکن پاور ریٹین اپنے پاور کو کرے. کیوں کرے؟ بیکاز ایک بیلنس قائم ہے. اگر یہ امریکہ ڈکلائن کر جاتا ہے تو یہ بیلنس ڈسٹرب ہوگا, جس طرح فارمر سوویت یونین کے ڈکلائن کرنے سے آپ نے دیکھا کہ پھر انی مچا دی تھی امریکہ نے افغانستان, عراق, سیریا, لیبیا, یمن وغیرہ میں. تو ہم وہ نہیں چاہتے کہ وہ کہانی ریپیٹ ہو, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم امریکنز کو یہ سوچنا ہوگا کہ ان کے معاشی, ان کے سیاسی, ان کے ثقافتی اور ان کے عسکری جو مفادات ہیں, اس پالیسی سے ان کو بڑا سیریس نقصان پہنچا ہے. ڈیموکریسی کے مطابق ان کے لوگ اس پالیسیز کے خلاف ہیں. نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے کمنٹ سے نوازی کا اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.